قاضی فائز عیسیٰ نے ایک بار پھر چوروں کے ڈاکوں کو لیگل قرار دے دیا. نہ صرف ان نے بلکہ اور سپریم کورٹ کے ججز نے بھی, انکلوڈنگ اطہر من اللہ. لیٹ علی شو یو کے ایک اور ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ٹو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. 2022 ستمبر کی ایک جو پٹیشن عمران خان نے فائل کی تھی نیب کے آرڈیننس میں چینجز کے اوپر, جو حکومت نے اپنے ڈاکوں کو صاف کرنے کے لیے, سیدھے کرنے کے لیے کی تھی, اس کو آج سپریم کورٹ کی 5 رکنی بینچ ہیڈڈ بائی آف کورس سپاہ سالار چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مسترد کر دیا ہے. یہ کہا ہے کہ جو ڈاکے بازی کی گئی تھی نیب آرڈیننسز میں تبدیلی کر کے 2022 میں, کیونکہ وہ پبلک انٹرسٹ کو افیکٹ نہیں کرتے تو وہ ایکسیپٹڈ ہیں, قبول ہیں, جائز ہیں. 15 پیج کی ججمنٹ آئی ہے اور اس کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ جی جو بھی امینڈمنٹ ہوئی تھی 2009 کے این آر او نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننسز کے اندر 99 کے, اس کے اوپر نیب چیئرمین کی لمٹ کم نہیں کی جا سکتی, اور جو بھی امینڈمنٹس تھیں 2022 کی were made to the country's accountability laws by the Pakistan Democratic Movement led government. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اپنی ضد میں, عمران خان کے بغض میں, ایک بار پھر جو حکومت وقت ہے عاصم منیر جنرل کی, انہوں نے اپنے ٹول قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے ایک بار پھر عمران خان کا ناک کو نیچا دکھانے کے لیے کانسٹیٹیوشن کا ناک ایک بار پھر کاٹا ہے. چلو کاٹتے رہو, اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا. 8 ستمبر کو وہ دوبارہ ایک چیز ہونی ہے, ایک پروسیس ہونا ہے جس کے اندر سب کوششیں ہوں گی. جتنے گلو بٹ ہیں عاصم منیر کے, جتنے محسن نقوی کے چاپلوسیاں ہیں, 2 نمبریاں ہیں, وہ سب کھل کے اس دن باہر آئیں گی. اور ایسے نہیں آئیں گی باہر, وہ ایسے آئیں گی باہر کہ آپ دیکھیں گے دہشت بھی ہوگی سڑکوں کے اوپر, جبر بھی ہوگا سڑکوں کے اوپر, اور ہر کوشش کی جائے گی کہ اس کو ایک اور 9 مئی کا واقعہ بنایا جائے. ستمبر 8 کو کسی بھی طریقے سے 9 مئی میں تبدیل کیا جائے, کیونکہ اگر وہ ستمبر 9 مئی میں تبدیل نہیں ہوگا تو وہ 8 فروری میں تبدیل ہو جائے گا. جی, ایک ریورسل ہوگی. اگر تو یہ جلسہ سکسیڈ ہو گیا, اور جو لگ رہا ہے امکانات جو ہیں یہ جلسہ سکسیڈ ہوگا کیونکہ لوگ نکلیں گے, اس کو پھر الٹا کرنے کی کوشش کی جائے گی. اس کو ناکام کس طرح کرنے کی کوشش کی جائے گی؟ تھرو وائلنس. اور افواج کا کام ہی جنگیں لڑنا ہے نا, تو اس سے بڑی جنگ افواج پاکستان نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں لڑی. اور وہ جنگ صرف افواج پاکستان کی کسی ایسے دشمن سے نہیں جس سے وہ ہار کے دوبارہ اپنے گھر میں آ کے سازشیں کر سکتا ہے. یہ جنگ گھر کے اندر ہو رہی ہے, یہ جنگ گھر کے لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے. اب جو گیٹ کیپر ہے اس کے پاس ہتھیار بہت ہیں, اس کے پاس جبر بہت ہے, لیکن جو گھر والے ہیں ان کے پاس اتنا ایمان اور وہ حوصلہ ہے اس جبر کے باوجود جو گھسپیٹھیوں میں, ڈاکوؤں میں, کچے اور پکے کے ڈاکوؤں میں نہیں موجود. اور اس وقت ہم کچے اور پکے کے ڈاکو ہی دیکھ رہے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بھی بہت ہی منافق ہیں, اور ان کی بھی منافقت سامنے نظر آ چکی ہے. اچھا, ابھی ایک ڈسینٹنگ نوٹ جو لیا گیا تھا کہ 15 ستمبر کی جو ججمنٹ تھی اس نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا تھا. جو 15 ستمبر 2022 کی ججمنٹ تھی, اس نے کہا تھا کہ بھائی یہ تو امینڈمنٹس لیگل ہیں, تو اس نے کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا تھا اور نمبر آف اسٹیچوز کو بھی, اور کریٹنگ این آرٹیفیشل ڈسٹنکشن بٹوین سول سرونٹس اینڈ پبلک سرونٹس اینڈ elected holders of public office and persons in the service of Pakistan, which the minority opinion had also noted. The court stressed that every care should be taken to ensure that neither the legislature nor the judiciary encroach onto the domain of each other. تو اس ڈومین کو برقرار رکھنے کے لیے کہ ہر لا ہر کسی کے اوپر ایک طریقے سے اپلائی کرتا ہے فنڈامنٹل رائٹس کو دیکھتے ہوئے. تو خیر اینی ویز, اس کے اوپر اب ججز نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی یہ ڈاکہ جو تھا صحیح تھا, کوئی اس سے آپ کی وہ نہیں ہوئی. کس طرح یہ نظام کو چلا رہے ہیں ایڈ ہاک طریقے سے وہ ہم جانتے ہیں. تو آپ بیسکلی یو کین سے کہ جو بھی ہو رہا ہے اس وقت ملک کے اندر, وہ پینڈولم ہے جو سوئنگ کرتا ہے اس طرف اور پھر دوبارہ آتا ہے اس طرف. اور اسی طریقے سے
جب یہ سپریم کورٹ یہ ججمنٹ دے رہا تھا ڈاکے صاف کرانے کے لیے، شفاف کرنے کے لیے، دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ نے نادرا کے چیئرمین کو دستبردار کر دیا ہے. لاہور ہائی کورٹ کے اوپر ایک پٹیشن فائل کی گئی تھی کہ جی یہ ان آتھرائزڈ یہ اپوائنٹمنٹ ہے اور وائلیشن آف نادرا رولز ہے. تو اس کے بعد لیفٹیننٹ جنرل عاصم افسر، یار یہ عاصم بڑے سوری عاصم نہیں، لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر کو کہا ہے کہ بھائی آپ ایز اے سرونگ ملٹری آفیسر ہے. اکتوبر 2023 کے اندر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی تھی نادرا چیئرمین. ایز نادرا چیئرمین انوار الحق کاکڑ صاحب اس وقت آپ کے نائب وزیر اعظم تھے. تو یہ سب کچھ کرتے ہوئے ایک سٹیزن، ایک خاتون اشبا کامران نے ایک لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ پٹیشن فائل کی تھی کہ جی جو یہ اپوائنٹمنٹ ہے لیفٹیننٹ جنرل افسر منیر افسر کی، یہ اللیگل ہے اور وائلیشن ہے نادرا کے پروویژنز کی. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اب نادرا نے اور یہ لاہور ہائی کورٹ نے جو یہ جرنیل صاحب کی، لیفٹیننٹ جنرل منیر افسر صاحب کی اپوائنٹمنٹ تھی، اسے مسترد کر دیا ہے. تو کورٹ بہت ہی انفلکس چل رہے ہیں، ایک پینڈلم کی طرح سوئنگ ہو رہے ہیں، کبھی کبھار اس طرف جا رہے ہیں، کبھی ان کی ججمنٹ اس طرف آ رہی ہے. اور یہی ایک خطرے کا باعث ہے میرے خیال سے عاصم منیر کی قیادت کے لیے، کیونکہ کورٹس وہ کنٹرول نہیں کر پائے. اب یہ قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کو جو لمٹس ہیں ججز کے ٹینیور کی، اس کو ایکسٹینڈ کر کے یا ایج کو ٹیمپر کر کے اس کو پش تھرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ان کے کانٹیکٹ جاری ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ جی 2/3 میجورٹی اس طریقے سے لی جائے. پی ٹی آئی کے کچھ ایم این ایز انہوں نے ویسے ہی توڑ لی ہیں. تو وہ ممکن ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن مل جائے، لیکن عدلیہ اس موڈ میں نہیں لگ رہا فی الحال کہ یہ کوئی ایکسٹینشن دے گا. اور اسپیشلی جو چتڑیاں اڑا چکے ہیں یہ لوگ ابھی آپ کے نظام کی اور عدلیہ کی، اس کے بعد تو مجھے نہیں لگتا کہ اتنی آسانی سے یہ سب چیزیں ہونے دیں گے. مگر اینی تھنگ از پاسبل ان پاکستان. ڈاکے ابھی بھی چل رہے ہیں 8 فروری گزر جانے کے باوجود. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی انکمفرٹیبل سچویشن ہے، نہ صرف پاکستانیوں کے لیے بٹ ان لوگوں کے لیے بھی جو یہ سب کاروائیاں کر رہے ہیں، انجام دے رہے ہیں. خیر فی الحال اتنا ہی آج کے لیے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی بار آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. حاضر ہوں گے آپ کے ساتھ اور کانٹینٹ لے کر. ڈو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. اگلی بار تک اللہ حافظ.